الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں سے پیدا کیا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. چند دن قبل ہم اس ماہ مبارک کی آمد کے انتظار میں دعائیں کر رہے تھے، اللہم بلغنا رمضان کہہ رہے تھے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور ہم کو اس ماہ مبارک کی عظمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں شامل عطا فرمائے. اسی طرح اس ماہ مبارک میں ہم قدم رکھے ہیں تو اس ماہ مبارک کی فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، روزے کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں. اسی طرح مکمل طور پر بہت سی عبادتیں اس ماہ مبارک میں جمع ہوئی، اکٹھا ہوئی. اس کے متعلق اس کی فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو جو منتخب کیا، جس کو چنا، اس کا واحد مقصد، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید سے اس کا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی فضیلت بڑی ہے. تو ہم قرآن مجید سے گہرا ہمارا رشتہ ہو جائے، اس سے ہم تعلق اور رابطہ اچھی طرح سے رکھیں تو ہم کو رمضان کے بارے میں معلوم ہوگا، روزے کے بارے میں معلوم ہوگا، سحری کے بارے میں معلوم ہوگا، افطار کے بارے میں معلوم ہوگا، اعتکاف کے بارے میں معلوم ہوگا، قرآن مجید کے بارے میں معلوم ہوگا. اور اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو وہ قرآن مجید میں ہے. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان، یہ ماہ قرآن ہے.
قرآن مجید کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے یہ افضل کتاب ہے، تمام کتاب میں سب سے افضلیت اس کو حاصل ہے، اور لے کر آنا والا جو فرشتہ ہے وہ افضل الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ افضل الرسل ہے، انبیاء علیہ السلام کے تمام نبیوں کے سردار وہ افضل الرسل کہلائے۔ یہی قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا، کس کے ذریعے؟ روح الامین کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ کس کے دل پر اتارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کسی معمولی زبان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، تو اس کی زبان میں سب سے افضل ہے، اس کو افضل اللغات کہا جاتا ہے۔ عرب کی مشہور زبان عربی ہے، اور یہ امت مسلمہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ افضل الامم کہلائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہلائی۔ اور اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کی یہ تمہید ہوئی، تو قرآن مجید سے گہرا رشتہ ہم غفلت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، لیکن ہم غفلت میں ہیں کہ ہم کو اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے میں جو عبادتیں ہو رہی ہیں ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں، تو وہ روزہ کس کام کا؟ ہم رمضان مبارک میں قیام اللیل تو سن رہے ہیں کہ تراویح کی اہمیت یہ ہے کہ ایک بندہ اگر قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو مکمل رات قیام کرنے کے برابر ثواب ہے، تو ہم مسجد سے کٹ کر مارکیٹوں سے جڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے، احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ ہے تو وہ مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ تو ہم رمضان میں بھی مسجد سے دل لگانے کے بجائے مارکیٹوں سے دل لگائیں، رات میں عبادت کرنے کے بجائے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، لغویات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح ہمارا وقت چلا جائے۔ یہ رمضان وقت کھپانے کے لیے نہیں آیا، یہ رمضان عام دنوں میں ہم ایک نیکی دو نیکی کے فضیلت سن لیتے ہیں، رمضان نیکی کا مہینہ نہیں، نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، تمام لوگوں کے لیے اس میں نیکیاں ہیں، ہر عمل پر ڈبل نیکیاں تم کو ملنے والی ہیں۔ تو کیا کیا ہے وہ رمضان جو تمہارے لیے مہمان بن کر آیا ہے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول رکھا ہے، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تم شیطان کا شکار نہ ہو جاؤ، تو شیطانوں کو قید کر رکھا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، وقت پر نماز ادا نہیں کر رہے ہو، وقت پر قرآن مجید تلاوت نہیں کر رہے ہو، وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لا رہے ہو۔ یہ ہے ہماری غفلت کہ رمضان آیا ہے، لیکن رمضان ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہو چکا کہ ہم رمضان میں داخل ہیں۔ ہم روزہ تو ہے لیکن ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں اطمینان نہیں کہ میں روزہ سے ہوں، وہ سرور، وہ دلی قلب ہمارے اندر پایا نہیں جا رہا ہے۔ وہ کب ملے گا؟ وہ قرآن مجید سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے معزز اور میرے خاص بندے وہ ہوں گے جو اہل القرآن ہوں گے، جو قرآن مجید کو تھامے ہوئے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ سب سے معزز اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کا شمار ہوگا جو قرآن مجید سے جڑیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ بندہ، وہ لوگ جو قرآن مجید کو دنیا میں پڑھتے رہیں گے۔ اتنی عظیم بات ہے
وہ سفارش کریں گے فرشتے، تیرے بندے قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، رات میں قیام اللیل کر رہے تھے، تراویح سن رہے تھے، الگ سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، صبح میں تہجد اٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، یہ کون کریں گے؟ فرشتے، جن کا کام کیا ہے؟ نورانیت، اچھائی، اچھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانا، وہ خبر بتلانا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیتوں میں کہا جب تمہارے سامنے قیامت آئے گی، ملک الموت آئے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اللہ تبارک یہ افسوس کرتے ہوئے تم کہیں گے کہ یہ کتاب ہمارا چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑی ہے، ہمارا بڑا عمل بھی نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہر ایک کو شمار کر رکھی ہے، میں جاتا ہوں کہیں پر وہ بھی شمار رکھی ہے، میں جو کہتا ہوں وہ بھی شمار کر رکھی ہے، میں جو بھی اپنے تعلقات دوستوں سے رکھتا ہوں، ہر بات، رات کی تاریکی کے باتوں کو، رات کی اندھیری رات میں ہم نے جو باتیں کی اس کو بھی شمار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تم محسوس کرو گے جب تمہارے سامنے سوالات ہوں گے، وہ دن آنے سے پہلے ہے کہ تم آخرت کا توشہ تمہارے سامنے موجود ہے رمضان کی شکل میں، یہاں پر تم اپنے گناہوں کو معافی کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، ابھی موقع ہے، ابھی رمضان شروع ہوا ہے تو ہم نے یہ تھام لے، ہمیں اپنے عبادتوں میں آگے بڑھے، ہم نے ابھی تک قرآن نہیں شروع کیا، ہم قرآن شروع کریں، ہم تلاوت کلام کے قریب نہیں ہوئے، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس قرآن کی وجہ سے فرشتوں سے قریب ہوتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے دنیا میں اعلیٰ مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، انسان گمراہ ہوتا ہے تو قرآن کی وجہ سے، ہدایت بھی پاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید یہ دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ وہ دسترخوان ہے جو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دسترخوان نہیں، یہ وہ دسترخوان ہے جس میں ہر قسم کی چیزیں اس میں موجود ہے، جو تم سوچ رہے اور جو سوچ نہیں سکتے وہ تمام چیزیں، وہ تمام نعمتیں اس میں حاضر ہیں، تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی چیز ایسی ہوتی ہے، ہم کھانے کی بہت سی چیزیں ہم کو یاد ہیں، چند نام یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے نام یاد ہے۔ ہم یہاں مجلس میں ہیں تو دو چار لوگوں کے نام لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نام لے کر کہے گا فلاں تو نے قرآن پڑھا تھا نہیں، تم نے روزہ رکھا تھا یا نہیں، تم کو رمضان ملا تھا مسجد میں دل لگایا یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا، کیونکہ مسجد میں دل لگانے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح عد اللہ له فی الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے جو صبح شام اللہ کی مسجد میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھا جاتا ہے، نماز میں کوئی اور تلاوت نہیں کی جاتی کسی اور کتاب کی، وہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہماری پوری زندگی قرآن ہے، ہمارا آخری کلمہ بھی قرآن پر ہی ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حتیٰ یأتیک الیقین، تمہاری موت تم کو جب تک تمہارے نظروں کے سامنے نظر نہ آئے اس وقت تک تم کو قرآن پڑھنا ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے اقرؤ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، مرنے والے پر بھی قرآن، پیدا ہونے والے پر بھی قرآن، مرنے والے پر بھی قرآن، زندگی گزارنے والے پر بھی قرآن۔ قرآن سراپر رحمت ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن دیکھنا عبادت ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ تو اور آگے دیکھیے اس کا مقام تو دنیا میں آخرت میں بلند ملتا ہے۔ چوتھا مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے ان میں غزوہ احد مشہور ہے، غزوہ بدر مشہور ہے۔ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، ان 70 صحابہ اکرام کو دفن کرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے مشورہ لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس صحابی کو قرآن مجید یاد ہے اس کو سب سے پہلے دفنایا جائے۔ کیا مقام ہے قرآن کا؟ مرنے سے پہلے بھی قرآن کا مقام اونچا ہوگا، جو قرآن کو یاد کرے گا وہ تمام لوگوں کا یہاں امامت کرنے والا ہوگا،
انجینئر بھی اس کے پیچھے ٹھہریں گے، لائر بھی اس کے پیچھے ٹھہریں گے، وکیل بھی اس کے پیچھے ٹھہریں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نماز۔ تو یہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں جب دفن کرنا ہے تو کیا مشورہ مل رہا ہے کہ قرآن جس کو یاد ہے اس کو سب سے پہلے دفنائے جائے۔ ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کو، قرآن کے جو حامل قرآن تھے، جامع القرآن تھے، ان کو دفنایا گیا۔ محض قرآن کو آگے رکھتے ہیں، یہ اس کا مقام۔ اور آگے دیکھیے، جو قرآن پڑھے گا وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، تمہارے حق میں جھگڑے گا کہ یہ تیرا بندہ رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات میں قیام اللیل کر رہا تھا، یہ قرآن تمہارے بارے میں گواہی دے گا اور تم اس کے بدلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ زندہ معجزہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہے نہیں ہے۔ ہم پڑھیں کیا کیا معجزات ہیں وہ بھی معلوم ہے، لیکن باقی اگر آئے قیامت تک وہ قرآن ہے، وہ زندہ معجزہ ہے، ہم اس کو اپنے سینوں میں تھامیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید جو پڑھے گا جنت کے اتنے منازل پائے گا۔ اقرأ ورتل کما ترتل فی الدنیا، جس طرح تم یہاں پڑھ رہے ہو اگر پڑھتے رہو گے تو جنت میں وہ مقام ملے گا جہاں تم قرآن کی تلاوت روک دیں گے۔ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گلے کی تکلیف کی شکایت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ مطلب قرآن مجید کی تلاوت قیام اللیل میں جو ہوتی ہے لمبی تلاوت ہوتی ہے، اسی لیے تو اس کو لازم پکڑو، تمہاری جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب ملک شام کا سفر کرنے کے لیے نکلے تو ملک شام والے نے کہا کہ قرآن مجید کا درس دیجئے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جب تک 100 تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، اس وقت تک میں قرآن کا درس نہیں دے سکتا۔ مطلب قرآن یہ معمولی کتاب نہیں کہ ہم 2-4 لفظ پڑھ کر بول دیے، ہر ایک لفظ اس کا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حق ہے قرآن مجید، یہ حق ہے، ہم کو حق بات کہنا ہے کہ جو بھی ہم بات کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہنا ہے، وہ قرآن مجید تم کو بتائے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ پڑھیں تو سورہ بقرہ پر عمل کرنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ نے کتنا وقت لگایا؟ 12 سال لگائے صرف سورہ بقرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غالباً ان سے کہا کہ اب قوم کا ایک جنگ کا لیڈر تیار کرنا ہے، تو یہ فلاں شخص کو سورہ بقرہ یاد ہے، تو کہا کہ یاد ہے، تو ان کو امیر بنایا۔ وجہ کیا؟ قرآن کے تلاوت ان کو یاد تھی، سورہ بقرہ یاد تھی، جس کی وجہ سے ان کو امیر بنایا۔ بہت سے مقامات ہیں جو قرآن کی وجہ سے، اور کئی صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سورہ قاف کی تلاوت سن کر مکمل یاد کی۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی حافظہ تھی، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گھر میں نمازیں پڑھاتی تھی، اور انہیں شہید بھی لقب ملا۔ بہت سے صحابیات بھی ہیں، صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات بھی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور ایمان لے کر آئے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر ایمان لے کر آئے۔ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے قرآن نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سینوں میں بسانا ہے، صرف طاقوں میں سجا کر رکھنا نہیں ہے، سینوں میں رکھ۔ ہم ایک اچھا سا لفافہ، ایک اچھا سا کپڑا قرآن مجید کے لیے تیار کرتے، اس میں رکھ کر ہم اوپر رکھ دیتے، قرآن کو مقام دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے سینوں میں نہیں بساتے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ قرآن مجید باقی ہے تو قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ اور قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر میں شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے لوح محفوظ میں، خود ذمہ لیا اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کی پاکی کے بارے میں کہا یہ وہ کتاب نہیں کہ جو کوئی آئے ہاتھ سے چھیلے اور پڑھ لے، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے لیے، جس کو چھونے کے لیے، جس کو ٹچ کرنے کے لیے
پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یمسو الا المطہرون، پاک ہو کر قرآن مجید کو سینا ہے، اس کی پاکی کی دلیل قرآن مجید کو جو لائے رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمام نبیوں میں اعلیٰ اخلاق پیغمبر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ قرآن مجید نے بہت سے جنگوں کا ذکر کیا، قرآن مجید میں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آئے، قرآن مجید میں رمضان المبارک کا پیغام آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک یہ وہ پاک اور بہترین مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی وجہ سے رمضان کا نام مشہور ہوا۔ پورے مہینوں میں کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان کا مہینہ ذکر کیا، رمضان کا تعلق قرآن سے تھا اس لیے ذکر کیا۔ قرآن میں روزے کے تعلق سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا ہم روزے رکھ کر اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھ کر اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہے ہیں؟ جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر قرآن میں کیا اور تیسرا مقام دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ وہ والدین ہیں جو رمضان مبارک میں ہی تمہاری خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک وہ تمہارا سہارا بنتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب آدمی کا سہارا لاٹھی بنتی ہے، وہاں پہ سہارا تمہارے والدین بنتے ہیں، جبکہ اس وقت تمہارا سہارا والدین کے بچے بننا چاہیے۔ یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ ماں باپ بہنیں ہیں جو تمہارے لیے رمضان مبارک میں تمہارے اٹھنے سے پہلے سحری تیار کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر 3-4 بجے تمہارے اٹھنے سے پہلے سحری تیار کرتے ہیں اپنی نیندوں کو جاگ کر۔ یہ وہ والدین ہیں تم گھر پہنچنے سے پہلے تمہارے لیے افطاری تیار کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، ان کو اف تک نہ کہو۔ وہ مقام کہاں مل رہا ہے؟ قرآن مجید میں مل رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں رمضان کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، والدین کا ذکر ہے، اعتکاف کا ذکر قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف یہ ہے کہ تم کریشن سے کٹ کر کریٹر کی طرف آ جاؤ، مطلب مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف آؤ، لوگوں سے کٹ کر، دوست و احباب سے کٹ کر، رشتہ داریوں سے کٹ کر، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر رب پہ ذوالجلال کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور رب کا کلام پڑھتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، تلاوت کلام کرتے جاؤ۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ قرآن مجید ہی میں قیام اللیل کا ذکر ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قرآن مجید میں ہے قیام اللیل کا ذکر۔ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سو رہے تھے مسجد میں، ان کو خواب نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے شکایت کی اپنی بہن سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اس کی تعبیر بتلائے، اس کا حل بتلائے کہ مجھ کو رات میں خواب نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیام اللیل کو، تہجد کو کے پابند بن جاؤ، تمہیں برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ تو قیام اللیل کا کتنا بڑا مقام ہے دیکھیے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی معمولی غلطی کی وجہ سے 5-6 مہینے تک تہجد ان سے چھوٹ گئی، معمولی گناہ کی وجہ سے۔ کیا؟ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ ریاکاری کا لفظ ان کے دل میں آ گیا، 5-6 مہینے تک وہ اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن تہجد کی نماز کا وقت ہوتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے، معمولی سی گناہ کی وجہ سے۔ ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم گناہ چھوٹا کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے کہ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رہبر اور رہنمائی کرتے رہے گی مرتے دم تک۔ ہمارے خطبات ہوتے ہیں قرآن سے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام قرآن ہے۔ دولت، شہرت، عزت، تمام چیزیں، اس میں سب سے مقام اگر کسی کو ہے تو قرآن کو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے غفلت ہم کر رہے ہیں، نمازیں میں پیچھے رہ رہے ہیں، رمضان آ چکا ہے پھر بھی چند لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس غفلت سے ہٹتے ہوئے پھر رب کی طرف رجوع ہو جائے۔
تعلق کو مضبوط کرے. پھر یہ مہینہ آنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں تم یہاں روزے نہیں رکھ رہے ہو, عام دنوں میں اس کی تلافی کرنا تمہارے لیے دشوار ہوگا. سال سال گزر جائیں گے لیکن وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ چیزیں تم کو نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہیں. اور اسی طرح ہمارے دلوں میں وہ لذت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جس طرح انسان بیمار ہونے کی وجہ سے اچھی اچھی چیزیں نہیں کھا سکتا, اسی طرح انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. کتنا بھی اچھا بیمار ہے, اس کے سامنے مٹھائی لا کر دے, اچھی بریانی, چکن بریانی, کچھ بھی لا کر دے, نہیں کھائے, بیمار ہو گئے. ہمارے دل بیمار ہو گئے, ہمارے گناہوں سے دل بیمار ہوئے. اس وقت جب ہم گناہوں کو صاف کریں گے قرآن مجید کے ذریعے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا, تمہارے دلوں سے دور کجی, غفلت, تمام چیزیں دور ہو جائے گی. اس کا علاج ہم کو قرآن مجید ملے گا. انبیاء علیہ السلام کا ذکر انبیاء سورہ انبیاء میں کیا تو تمام انبیاءوں کے بارے میں یہی کہا, یسارعون فی الخیرات, یہ ہمیشہ جلدی کرتے تھے نیک کاموں میں. رمضان آیا تو جلدی قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, رمضان آیا تو پہلی صف کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات, انبیاء علیہ السلام کے کام. موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو پیچھے کر کے سب سے آگے بڑھے توریت حاصل کرنے, نیک کام لے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا تم اپنے لوگوں کو کیوں لوگ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ مجھ کو توریت جیسی کتاب دی جا رہی ہے, میں اس لیے اس میں کام میں جلدی کروں, اس لیے میں آگے آیا. تو نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے. رمضان ہمارے لیے یسارعون, آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے. ہر بھلائی میں, تلاوت میں, روزے میں, سحری میں, افطاری میں جلدی کرنا چاہیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح تلاوت میں جلدی کرنا چاہیے, قیام اللیل میں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 لوگوں پر حسد کر سکتے, رشک کر سکتے, ایک قرآن مجید کا حامل, قرآن مجید کا حامل اور علم رکھنے والا, اس کے لیے تم رشک کر سکتے جو بھلائی میں آگے بڑھ رہا ہے, اس سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دنیا کی کسی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہم کو قرآن مجید سے ڈھونڈنا پڑے گا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, اگر تم قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کیا ہو گئے, دلوں پر تالا پڑ چکا ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں مسابقہ کرنا چاہیے, دنیا کے مقابلے میں مسابقہ نہیں کرنا چاہیے. دین کے مقابلے میں تم آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھوں, یہ نماز پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھوں, یہ قیام اللیل کر رہا ہے میں بھی کروں. آج قیام اللیل کرنے میں مسجدیں ویران ہو چکی, مارکیٹیں بھر گئی ہیں, بازار میں لوگ نظر آتے ہیں لیکن مسجد میں نظر نہیں. رمضان میں یہ حال ہے. رمضان میں شیطانوں کو بھی جکڑ دیا گیا لیکن انسان کی شکل میں شیطان نظر آ رہا ہے, جبکہ ہم کو اللہ کی نبی کریم کی حدیث معلوم ہے کہ ماہ مبارک میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن تم اپنے نفس کا شکار مت بن جاؤ, کیونکہ انسان بہت سے مقابلہ کر سکتا ہے, بہت سی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر, ایک آیت قرآن پڑھ, ایک راہ مقرر کر. قرآن مجید کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں, جہنم سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے اور ان کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین جو خدمت کر رہے ہیں, جو سحری کا انتظام کر رہے ہیں, انہیں صحت اور عافیت سے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات مقروض ہے, قرض میں مبتلا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے. آمین. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من